أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث کیے گئے، اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازی کر کے آپ کو مختلف قسم کے تکالیف میں مبتلا کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن کے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لانے والے صحابہ ہوتے تھے تو ان کو بھی مارتے رہتے تھے، پیٹتے رہتے تھے، گھسیٹتے رہتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر ڈالتے تھے اور گرم انگاروں کے اوپر ڈالتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اور صحابہ کو بھی مکہ جیسے مبارک شہر کو چھوڑنا پڑا، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت ہجرت کر چکے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے شروع میں۔ اس لیے شروع میں جب مصائب بہت زیادہ بڑھ گئے اور مسلمانوں کو مکہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس زمانے میں شروع میں 80 کے قریب مسلمان اور پھر کچھ عورتیں ساتھ، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں میں سے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے لوگ ان میں شامل تھے، اور یہ 80 کے قریب لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے، اور حبشہ جا کے جب ہجرت کر چکے مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ حبشہ گئے ہوئے ہیں، تو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ فقط مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عمار ابن ولید، ان دو بندوں کو مشرکین نے حبشہ بھیجا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس چلے گئے اور اپنے ساتھ بہت بڑے تحائف ساتھ لے کر چلے، تاکہ مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے جینا نصیب نہ ہو جائے، وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ منصوبہ سازی یہ کر دی کہ اپنے ساتھ تحائف لے کر چلے گئے اور نجاشی سے کہنے لگے، حبشہ کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہمارے کچھ بندے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اپنا چکے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا یہ کون لوگ ہیں، ان کو حاضر کیا جائے، ان کو بلایا جائے۔ جب نجاشی نے ان کو بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، تو وہاں کے لوگوں کی عادت یہ تھی کہ نجاشی کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو آپ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا، یہ کیا بات ہے؟ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں کہ تم نماز قائم کر دو۔ بہرحال نجاشی نے یہ جو گفتگو ان کی سن لی، لوگوں نے کہہ دیا جی یہ جو آپ کی عیسائیت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے پوچھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارا کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ بن مریم؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک روح، ایک کلمہ جو جبریل کے ذریعے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دیا گیا، اور بغیر نکاح کے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے ان کو پیغمبر بنایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو عقیدہ ہے، نجاشی نے کہہ دیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ
اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہم سمجھتے ہیں، اور اللہ پاک نے بغیر باپ کے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کنگ کا برابر بھی کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہے، بالکل حق اور سچ بات کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، اللہ کا نبی آیا ہے، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نبی کے بارے میں ہماری انجیل کے اندر وہ بشارتیں موجود ہیں کہ ہمارے انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے بعد نجاشی نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملے اور میں اس کے پاس چلا جاتا تو میں اس کی خدمت کرتا، اس کے جوتے سر پہ اٹھا دیتا، اس کو وضو کرا دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا تھا، لیکن مجھے یہاں حکومتی ذمہ داریوں نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو میں خود جا کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اس لیے لکھا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں نجاشی بھی ایمان لے آیا۔ اس لیے جب نجاشی وفات پا گیا تھا تو اللہ جل شانہ نے اس کی خصوصیت کی بنیاد پر بیچ میں سے سارے پردے ہٹا دیے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جنازہ پڑھا چکے تھے۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا جس پیغمبر کی بشارت پچھلے انبیاء علیہ السلام دے چکے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں خوشخبری سنانے والا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو چاہیے تو یہ کہ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن ایمان لانے کی بجائے الٹا ان کو جادوگر کہنے لگے، ان کی تکذیب کرنے لگے، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اس کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، اسے کہا جا رہا ہے اسلام قبول کر لو، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں جی اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں میں سنا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہیں آیا ہوا ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے، لوگوں سے سیکھ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور زیادتی کرنے والے لوگوں کو اللہ پاک کبھی ہدایت نہیں دیتے ہیں، راہ راست پر نہیں چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں باوجود یہ لوگ سمجھ چکے ہیں، ان کے پاس پچھلی کتابوں کے اندر بشارتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر کینہ بغض اور حسد پڑا ہوا ہے، ان کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، اس سے یہ لوگ چاہتے یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ کے پھنکار سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ارادہ کیا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتے، دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ہر کچے پکے مکان تک میرا پیغام پہنچے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر لوگ اس کو ناپسند کرے، ان کی چاہت نہیں ہے، لیکن باوجود ان کی ناپسندگی کے پھر بھی اللہ پاک اس پیغام کو پہنچائیں گے، اور اللہ نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اور کیسے پہنچایا کہ دنیا والے خود دیکھ چکے، جو ازلی دشمن تھے اللہ نے ان کو پیغمبر کیسے محبین بنا دیے کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے رسول کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، اور اپنے مال کے نذرانے پیش کر دیے، اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، اپنے بچوں کو یتیم بنایا، لیکن اللہ کے پیغام میں اس کو آگے پہنچانے میں ذرا برابر کمی کوتاہی نہیں کی۔ اس لیے اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر ساتھ بھیجا، تاکہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب رکھیں۔ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہاں آخری قابل قبول دین وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام سے پہلے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ
یہودیت ہے چاہے وہ عیسائیت ہے، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو چکے ہیں، اب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ نے چاہا یہ ہے کہ اس کو غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ نے کیسے غلبہ عطا فرمایا؟ جنگ صفین تک تقریباً 50 سال کے اندر اللہ نے آدھی دنیا کے اندر اسلام کو قوت اور طاقت نصیب فرما دی، ایک غلبہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ لیکن اسلام کی قوت اور طاقت اور اسلام کا غلبہ، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، جب سارے کے سارے ایمان والے اللہ کے پابند بن کر چلے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اللہ خود بخود دین اسلام کو غالب کریں گے۔ لیکن جب سے مسلمانوں کے اندر اللہ کے پابند بننے میں کمی آنا شروع ہو گیا اور زوال شروع ہو گیا، تو تب سے دین اسلام کی شان و شوکت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی جب دوبارہ دنیا کے اندر نزول ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو ایک غلبہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہ زمانہ یوں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ پھر سے اسلام کے اعلیٰ درجے کے پابند بن کر چلیں گے۔ اس لیے آج یہ گندم کے دانے کے بارے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا دانہ بن چکا ہے، حالانکہ یہ اس زمانے کے اندر اس کی حیثیت بہت بڑی تھی، اور ایک وقت پھر آئے کہ یہ دانہ بہت بڑھ جائے گا، برکات اور معارات کا نزول ہوگا اللہ کی طرف سے، کفایت ہو جائے۔ آج وہ کفایت نہیں ہے، کافی نہیں ہو رہی یہ چیزیں، کیونکہ دینی اسلام کے ساتھ اللہ نے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تمہاری مدد اور نصرت اللہ کی مدد اور نصرت یعنی اللہ کے دین کی مدد اور نصرت پر موقوف ہے۔ آج مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اپنے پیٹ سے فراغت نہیں، اپنی ایک بیوی دو چار بچوں سے فراغت نہیں، لوگ دینی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، دینی اسلام کے احکام ضائع ہو رہے ہیں، بلکہ خود مسلمان اپنے ہاتھوں پامال کر رہا ہے، رسم و رواج کو پورا کرنے میں تو خوب پابند ہے۔ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے نکاح تک اور اس کی رخصتی پہ ہم سمجھ رہے ہیں اگر ہم نے معاشرے کے رسم و رواج کو پورا نہیں کیا ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم اس کو اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے گئے رسول کے طریقے زندگی کو پامال کر رہتے ہیں اور اس میں اپنے لیے کوئی ذلت نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو پورا کرنے میں کوئی عزت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ الٹا لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی مولوی بن کر ہے، یہ بھی بڑا صوفی بن کر آیا ہوا ہے، یہ ہمیں ابھی سمجھا رہا ہے جی۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کے ساتھ چلو، نہیں، جو دنیا سے اللہ جل شانہ نے دنیا والوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا اس کے ساتھ چلیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، لوگ زمین پر خلافت کا نظام چاہتے ہیں۔ خلافت کا بنیاد ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، لوگ ایمان کی محنت کو محنت نہیں سمجھ رہے ہیں، اعمال کی محنت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایک نوجوان ایک خاندان کا فارغ پھر رہا ہے، پورے خاندان والے اس کو باتیں سنا رہے ہیں، بیٹا یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ آپ کی کمائی کے ایام ہیں، اب پڑھو اور اب کماؤ، اب سیکھو۔ لیکن ایک نوجوان پورے خاندان کے اندر نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بندہ اس کو ترغیب ہی نہیں دے رہا کہ نماز نہیں پڑھ، وہ جی اس کا اپنا عمل ہے، یہ اپنے قبر میں جائے گا، یہ خوب جاننے والا ہے، تو وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے کمائی کرنی ہے، لیکن پھر ہم کیوں ان کو بار بار محنتیں سماجتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے آج ضرورت اس بات کی کہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھے ہے، جوان ہے، پڑھے لکھے، ان پڑھ ہے، جب تک دین پر آئیں گے نہیں تب تک دین اسلام کو غلبہ مل جانا یہ محال ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے شروع والی امت کا جو حصہ تھا ان کو یہ بات سمجھا دی تھی۔ اس لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے جب تک یہ امت یقین کی محنت نہیں کرے گی تب تک یہ امت اپنے اول والی حالت پر آ نہیں سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر محنت وہ ایمان کی محنت، وہ انفرادی محنت، ایک ایک کو سمجھانا، اس بات پہ تیار کرنا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کامیابی، اللہ کے حکم کو ضائع کرنے میں ناکامی، اور مساجد کو آباد کرنے میں کامیابی اور مساجد کو ویران کرنے میں ناکامی ہے۔ یہ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور ساری انسانیت اپنے لیے دین کو ضرورت سمجھے تو تب دنیا کے اندر اللہ پاک انقلاب لائیں گے۔ آج مسلمان دین سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے اور بیزاری کا اظہار بھی کر رہا ہے، دین کو ضرورت ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے،
دنیا کے لیے اپنے آپ کو کپانا، تکانا، پسینہ بہانا آسان بن گیا ہے، لیکن دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکانا مشکل بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو غلبہ دے دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ دنیا کے مشرک لوگ اس کو ناپسند کر لے۔ آج پوری دنیا کفر اس بات پہ لگی ہوئی ہے، دنیا کیسے اسلام کا نام مٹانا چاہتی ہے اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن اللہ نے چاہا ہے کہ اللہ اس کو غالب رکھیں گے۔ اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے ایسے جماعت اس امت کے اندر قائم رکھتے ہیں جو ڈٹ کے دنیا والوں کے سامنے لڑ کے مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ وہ جماعت آج بھی مقابلہ کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اگرچہ پوری ٹیکنالوجی ان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن دنیا والوں کو ان کے مٹانے میں بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے، بڑی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں، لوگ ان کے علاج نہیں سمجھ رہے کہ کریں کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو بجھا دے اپنے منہ سے۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرنے والے ہیں، تام کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں۔ صدق اللہ العظیم۔